کہ آپ صرف 2 مہینے کے لیے اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو سال کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ یہ 40-50 ارب روپے ادھر شفٹ کر سکتے ہیں تو 300-400 ارب روپے کیوں نہیں شفٹ کر سکتے؟ مکمل طور پر کم پورے سال کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ آپ کی آمدنی ہے. اب اگر آپ بجٹ ہی دیکھ لیں تو بجٹ کا مور دین 50% صوبائی بجٹ کا، یہ صوبے کی بات بہت کر رہے ہیں نا، تو باقی تو ہیں اگر نالائق بالکل ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب والے بھی صرف 2 مہینے آپ کو جو مونگ پھلی کا دانہ دے کر مطمئن کر سکتے ہیں کیا پنجاب کے لوگوں کو؟ کہ آپ بن جائیں بیوقوف کہ سندھ والوں نے نہیں کیا، کے پی والوں نے نہیں کیا، بلوچستان نے نہیں کیا، اور دیکھو کیا بادشاہ سلامت ہیں اور ان کی شہزادی محترمہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے جو ہے یہ کام کر دیا، احسان کیا ہم پر. حالانکہ اگر آپ کیلکولیشن کریں گے نا تو یہ اور مختلف طریقوں سے یہ پیسے آپ سے ہڑپ کر رہے ہیں. میٹر رینٹ بڑھائیں گے، یہ گیس میں اب پیسے ہڑپ کرنا شروع کریں گے. تو 50% سے زیادہ بجٹ تو وفاق سے آتا ہے صوبے کے پاس NFC ایوارڈ میں. تو پھر آپ نے کیا ایسا کمال کیا؟ وفاق بھی آپ کا ہے، صوبہ بھی آپ کا ہے، پورے جاتے اور پارٹیوں کے اپنے اپنے مسئلے چل رہے ہوتے. تو پاکستان میں کون سی وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو پاکستان کے ان غریب اور مڈل کلاس لوگوں یا تاجروں صنعت کاروں کے اس اہم ترین مسئلے پر بات کر رہی تھی؟ یا آپ نے اس کام کو کیا، یہ مسئلہ قومی مسئلہ بنا، اور اس کی وجہ سے حکمران جو پہلے یہ کہتے تھے کہ اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی، گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، یہاں سے شروع کرنے والے اب 14 روپے فی یونٹ تو پر تو آ گئے، لیکن 2 مہینے کے لیے آئے اور اب ایک دوسرے کو پر الزامات بھی لگا رہے ہیں، حالانکہ سب ایک ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 3 صوبوں میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، وفاق میں بھی ہے. ایک صوبے میں اگر PTI کی حکومت ہے تو PTI کی حکومت کو تو کم از کم فوری طور پر یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے بجٹ سے کیلکولیشن کر کے فوری طور پر KP کے عوام کو بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے نا، فوراً کمی کرنی چاہیے. سولر کر کے سب بیوقوف بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں کریں گے، ہمیں اس کے لیے عوامی دباؤ کو بڑھانا پڑے گا. یہ ایک طویل لڑائی ہے. یہ بجلی کا بل تو ایک مسئلہ ہے، 1000 مسائل میں انہوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے. پوری بدترین معیشت ہے جس میں ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے. جس طرح امیر العظیم صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایسے حیولے بنا دیے، ایسے خداؤں کا درجہ دے دیا IMF کو، ورلڈ بینک کو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان IPPs کو اور اس سودی معیشت کو کہ ان کو چھیڑا ہی نہیں جا سکتا. حالانکہ پورا صرف انہی کی کیلکولیشن کے مطابق اتنے ریسورسز پاکستان میں موجود ہیں کہ ذرا سے بہتر اقدامات کر کے اور اپنی مراحل کم کر کے جو حکمرانوں کی ہیں ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں اس صورتحال کو کہ جو صورتحال اس وقت انہوں نے بنا دی ہے. لیکن اس کے لیے مسلسل عوامی دباؤ برقرار رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور عوام سے کمیونیکیشن بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. پہلے مرحلے کے طور پر تو آج ہو گئی ہے 22 تاریخ، 28 اگست کو ہمیں ہڑتال کرنی ہے انشاءاللہ. اور جس طرح سے لئیب بھائی کہہ رہے تھے ہڑتال تو ہوگی اور ہر حال میں ہوگی انشاءاللہ. اب ہڑتال میں کیا حکومت کی طریقے کیا ہوتے ہیں؟ اب حکومت کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ جب ہڑتال کوئی کال کرتا ہے تو تاجروں کی ایک تنظیم اعلان کرتی ہے، دوسری تنظیم مخالفت کر دیتی ہے. اس دفعہ 2 بڑی جو میجر تنظیمیں الحمدللہ انہوں نے متفق ہو کر ہڑتال کی کال دی اور جماعت اسلامی نے بھی دی. اب حکومت اپنی ایک چھوٹی سی کوئی تنظیم کھڑی کرے گی اور وہ کہنا شروع کریں گے کہ بھائی ہڑتال تو ہونی چاہیے لیکن یہ تو سیاست ہو رہی ہے. جماعت اسلامی بھی ہڑتال اناؤنس کر دی ہے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست نہیں ہونی چاہیے، معاشی دہشت گردی ہونی چاہیے. سیاست نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک دن کی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے، 365 دن قوم کی معیشت تباہ کر کے برباد کر کے بند کر دینی چاہیے. تو جو تاجر بھی یہ بات کریں گے اور تاجروں کو تقسیم کرنے کی در حقیقت وہ حکومت کے نمائندے ہوں گے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر کے حکومت کو فائدہ پہنچائیں گے، عوام کو نقصان پہنچائیں گے. تاجروں نے ہڑتال کی کال دی ہے، ہم نے حمایت کی ہے. جماعت اسلامی نے ہڑتال کی کال کی ہے، تمام تاجر اس کی حمایت کریں گے. جو حکومت کی طرف جائے گا وہ تاجروں سے بھی غداری کرے گا، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے بھی غداری کرے گا. اس لیے کوئی کچی پکی بات بھی کرے تو ہڑتال جماعت اسلامی نے پچھلے سال بھی 2 ستمبر کو کی تھی اور تاجروں نے اس کی حمایت کی تھی. وہاں بھی کچھ گروپ ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن بالآخر یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا. اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سب آن بورڈ ہیں.
اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے میں بھی ایک ہڑتال ہوئی تھی، اور وہ تو تاجروں نے اناؤنس نہیں کی تھی، وہ تو جماعت اسلامی کے امیر نے اناؤنس کی تھی۔ تو جماعت اسلامی کے کارکن، جماعت اسلامی کے ہمدرد یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جنرل ایشو پہ ہم تو پاکستان کی معیشت کو بند کرنے والے لوگ نہیں، ہم تو کھولنے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں، بنو قابل کا پروجیکٹ چلانے والے لوگ ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، مائکرو فائنینسنگ کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے تدبیر کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو معیشت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دن کی اسٹرائک یہ پہیے کو چلانے کے لیے ہے، معیشت کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جنرل ایشو پر، عوام کے مسئلے پر جماعت اسلامی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ کوئی بھی اگر حمایت نہیں کرے گا تب بھی جماعت اسلامی ہڑتال کرے گی، تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اس مرتبہ تاجر تنظیموں میں اور صنعت کاروں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے 28 تاریخ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو آن بورڈ لے کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تو میں کہتا ہوں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو بھی عوام کا درد رکھنے کا اعلان کرتی ہیں، کم از کم رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، ان کو بھی 28 تاریخ کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں تمام پولیٹیکل ورکر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ قومی مسئلہ ہے، ہڑتال ایک آئینی کام ہے، ایک جمہوری عمل ہے، معروف عمل ہے، اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ خرابی نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی کال ہوتی ہے تو الحمدللہ بہت پرامن طریقے سے ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو بھی جو ہے وہ عوام کی بات کرتے ہیں، چاہے ظاہری کریں یا جیسے بھی کریں، ان سب کو 28 تاریخ کی ہڑتال کی حمایت کرنی چاہیے۔ اگر وہ حمایت نہیں کریں گے تو قوم خود ہی فیصلہ کرے گی کہ وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ہڑتال کرنی ہے، بھرپور طریقے سے عوام سے رابطہ کرنا ہے، اپنے اپنے ضلعوں میں ہینڈل آپ بنائیں صرف ہڑتال کے لیے بھی، اور مارکیٹوں میں دیں، اپیل کریں، بینرز لگائیں، گفتگو کریں، انتظامیہ آپ سے رابطہ کرے گی، ڈی سی ایسی فعال ہو جائیں گے۔ اچانک سے ایسا لگے گا پاکستان میں انتظامیہ وہ بہت بڑا رول ادا کرنے والی ہے، یعنی جب معیشت تباہ ہو تو کوئی انتظامیہ نہیں، بارشیں ہو جائیں تو کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی ہے کہ جو مسائل کو حل کرے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی انتظامیہ نہیں۔ ایک طاقت کے نشے میں یا کسی اور نشے میں کوئی عورت لوگوں کو ہٹ کر دے اور ان کو ایک عملاً جو ہے وہ مار دے تو کوئی انتظامیہ نہیں، بلکہ انتظامیہ اس کو بچانے کے لیے فعال ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی عوامی مسئلے پر آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اچانک سے انتظامیہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کام پہلے بھی ہوتے رہے، آپ کے دھرنے سے پہلے بھی یہ سارے کام ہوئے تھے، آئندہ بھی اسی طرح سے ہوگا، اور اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اس ہڑتال کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کامیاب کرنا ہے۔ دوسری بات ہے یہ حق و عوام کو فنڈ۔ مولانا جاوید قصوری صاحب مدذ اللہ العالی قدس سرہ تعالی، ایسے ہی ہے، غلط تو نہیں؟ صحیح ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ فنڈ تو اب ٹھیک سے ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور سب لوگ اپنے اپنے اہداف بھی طے کر لیں، اس لیے کہ یہ لمبی لڑائی ہے نا، تو اس میں کارکن ایثار کریں گے، اپنے ہمدردوں سے لیں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، جس طرح امیر العظیم صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی کی جو پذیرائی ہے اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر فرد سے بات کریں کہ یہ ہم عوام کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، اور جو چل سکتا ہے چلے، جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، اور جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے۔ تو انشاءاللہ آپ کو لوگوں سے بہت اچھا رسپانس ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس میں ہمیں بہت بڑے پیمانے پر یہ فنڈ بھی حاصل ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس فنڈ کا استعمال ہم انہی ساری سرگرمیوں پہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام کا یہ مسئلہ ایسا مسئلہ بن جائے کہ بالآخر لوگوں کو ریلیف ملے اور پاکستان کچھ آگے کی طرف بڑھے، ورنہ انہوں نے تو دھکیل کے بہت پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہ حق دو عوام کو فنڈ بھی آپ کو ٹھیک سے کرنا ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ 1 ستمبر سے 1 سپٹمبر سے انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی رابطہ عوام مہم حق دو عوام کو تحریک جو ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں ممبر سازی کی شروع کریں گے، اور یہ ممبر سازی عمومی ممبر سازی مہم نہیں ہے جو ہم ویسے بس چلا لیتے ہیں، کاغذ میں رکھ لیا، اس کے بعد وہ کاغذ ہی نہیں مل رہے، لسٹ بن گئی تو لسٹ آگے پیچھے ہو گئی۔ اب تو اس کا ریکارڈ لمحوں کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو جائے گا، آپ QR کوڈ کے ذریعے سے ہر ایک کے پاس۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے، چلے جس کے پاس
شرمانے کی کیا بات ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اس کا جس کے پاس ہے اسمارٹ فون وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو بس، تو جب یہ سارے ذمہ داران کے پاس ہیں تو اب تو بچوں کے پاس ہوتا ہے. آپ اس کے ذریعے سے آپ بالکل بہترین طریقے سے رابطہ کریں گے، بات کریں گے، اپنا ہینڈ بل دیں گے، بتائیں گے کہ یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کے مطابق آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا رسپانس ملے گا. نوجوانوں کو خاص طور پر آپ جائیں، جس طرح آپ کو اسامہ بھائی نے بتایا، کیمپ لگائیں، آپ گلی گلی پہنچیں، دیہاتوں میں جائیے، جن دیہاتوں میں جماعت کا کوئی کارکن نہیں ہے دوسری جگہوں سے جائیں. کوئی دیہات چھوٹنا نہیں چاہیے. اس پوری مہم کے دوران کوئی دیہات آپ کا چھوٹنا نہیں چاہیے کہ ہم وہاں نہیں پہنچے. اور اسی طرح شہر کی کوئی گلی نہیں چھوڑیں، آپ کوئی علاقہ نہیں چھوڑیں، کوئی بازار نہیں چھوڑیں، کوئی مسجد نہیں چھوڑیں، کسی مدرسے کو نہیں چھوڑیں. سب جگہ بات کریں. یونیورسٹیوں اور کالجوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جمعیت کے نوجوانوں سے کہیں کہ نوجوانوں سے ہمارا رابطہ کروائیں. اور اس طرح سے آپ اللہ کروڑوں کی آبادی کا آپ کا پنجاب بھی ہم دیکھیں کوئی 60 کروڑ کے قریب ہے، صحیح ہے نا. تو اب اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ آواز نہیں آ رہی سمجھ میں آئی، وہ بتا دے گا آپ کا نظم آپ کو. ٹھیک ہے، آپ سفارش کریں گے، نظم طے کر لے گا. ابھی تو آپ بڑے انقلاب کی تیاری کریں. عوامی رائے عامہ کا انقلاب، رائے عامہ کا انقلاب ہوگا تو انتخاب بھی آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ. اور رائے عامہ کا انقلاب نہیں ہوتا تو پھر انتخاب میں بھی بس بندے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر انتخاب کے بعد وہیں مایوس ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انتخاب کی ابھی زیادہ چنتا کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ابھی فکر کریں کہ رائے عامہ کو ہموار کیسے کرنا ہے، لوگوں کو ساتھ ملانا کیسے، اس بڑے ایجنڈے پر ساتھ چلانا کیسے، معاشرے میں ایک بھونچال پیدا کیسے کرنا ہے، کیسے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. جب وہ قوت بن جائے گی تو انشاءاللہ انتخاب بھی ہو جائے گا. تو آپ اس کے لیے آپ ممبر سازی کا ہدف یہ بنائیں گے کہ کم از کم اپنے ضلع میں، اپنی تحصیل میں، جہاں جہاں زون میں آپ کی ذمہ داری ہے، جتنے بھی 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان میں سے کم از کم 15 سے 20% لوگ تو آپ کے ممبر بننے چاہیے نا. بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ اپروچ تو آپ کی سب تک ہونی چاہیے. مور دین 50% تو ہونی چاہیے. اور اس میں سے 15 سے 20% کو اپیل کریں گے تو لوگ آئیں گے. دیکھیں میں آپ کو اپنا فیڈ بیک بتاتا ہوں. جہاں جہاں بھی ایئرپورٹ سے ہم آ رہے ہیں، کہیں اس پہ آ رہے ہوتے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، بہت لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نوجوانوں میں ملتے ہیں ایسے لوگ الحمدللہ. ابھی یہ جماعت اسلامی کے لیے بہت اوپننگ ہے. اگر ہم ہی جو ہے نالائکی دکھائیں گے تو پھر ہماری کمزوری ہوگی. تو اس لیے موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو جو کسان ہے اگر اس کو مٹی بھی مل جائے، پانی بھی مل جائے، اس کے پاس ساری ادویات بھی ہوں، ہر چیز موجود ہو، پھر بھی وہ اگر کھیت میں کام نہیں کرتا اور فصل نہیں لگاتا تو پھر وہ کسان کیا ہوا، پھر وہ دہقان کیا ہوا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ مواقع دیے ہیں، ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں، لوگوں کے جنوین ایشوز کی کوئی نمائندگی نہیں کر رہا. گراس روٹ لیول پر آپ موجود ہیں، پیغام آپ کا عام ہو رہا ہے، متوجہ لوگ آپ سے ہوئے ہیں. آپ اعتراض بھی کریں گے لوگ اور بے شمار اعتراض کریں گے. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جواب دینا ہے بس دیں اور آگے بڑھ جائیں. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی سے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے نا وہ بھی کوئی بہت سب کی نہیں ہوتی، چند لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ الجھ گئے تو انہیں کا کام ہو جائے گا. زیادہ الجھے نہیں اور سب سے اپیل کریں کہ اس پورے کاز میں آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنی ممبرشپ کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا ہم جائزہ روزانہ کی بنیاد پر لیں گے. چونکہ جب یہ ایپ کی بنیاد پر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوگی تو قیم جماعت ایک مانیٹرنگ سیل بھی یہاں پر بنائیں گے کہ جو انشاءاللہ ہمارے اسامہ رضی صاحب یہ ہماری مہمات کے انچارج ہیں مرکزی جماعت میں. قیم جماعت پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کا جائزہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کر بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھیں گے. پھر اسی دوران جب یہ ہمارا ممبرشپ کا یہ اہداف ہم پورے کر رہے ہوں گے تو پھر ایک راؤنڈ چلائیں گے جس میں ان سارے لوگوں کو ہم اپنی کمیٹیوں کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر گراس روٹ لیول پر اپنی آرگنائزیشن کو پوری طرح سے لے کر جائیں گے. لیکن اگر اسی دوران مجھے آپ کو یہ کال دینی پڑی کہ آپ آ جائیے ذرا لانگ مارچ کرنا شروع کریں تو اس کا کیا کریں؟
اس طرح دھرنا بھی کوئی پہلے سے تو نہیں پلان کیا تھا نا ہم نے، بس ایک رائے بنی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ مہم لے کر چلنی ہے، لیکن اس دوران ضرورت تھی تو ہم نے اپیل کیا اور آپ نے رسپونڈ کیا اور الحمدللہ حالات بنتے چلے گئے. تو اب اگر حکومت یہ 45 دن، آج ہو گئی ہے 22 تاریخ، تو یہ دن گزر گئے کتنے، 14 دن گزر جائیں گے آج رات تک، تو اب رہ گئے 31 دن. تو میں محترم میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز بی بی صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب اور ان کے مراد علی شاہ صاحب، ان تمام لوگوں سے، چونکہ یہ سب ایک ہی پارٹی ہے، حکومتی پارٹی ایک ہے، یہ الگ الگ نورا کشتی کرتے ہیں روزانہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ سب ایک ہیں، ان کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. اور تو اور وہ بھی مینڈکی بھی کراچی سے تھوڑا سا بولنے لگتی ہیں اگر جو ہے وہ کہ وہ یہ کر دو اور وہ کر دو. بھائی تم خود ہر دفعہ تو چوک پہ بیٹھ جاتے ہو اپنی قیمت لگانے کے لیے جب بھی حکومت بن رہی ہوتی ہے یا بگڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ زکام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سارے ایک ہیں اور ان سے اپنا حق لینا ہے. ان سب کی خدمت میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک دن گن رہے ہیں، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. جماعت اسلامی اپنی ذات، اپنے امیر، اپنے افراد کے لیے نہیں مانگ رہی، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے. آپ کو یہ ریلیف دینا پڑے گا اور انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ سے یہ ریلیف لے گی، ورنہ چھین کر لے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا ہم کریں گے. تو 31 دن رہ گئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ہڑتال 28 تاریخ کو ہے، ممبرشپ کیمپین چل رہی ہوگی. اسی دوران اگر ہم آپ کو لانگ مارچ کی کال دیں گے تو یہ لانگ مارچ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح دھرنے میں ایک دن میں آپ آئے تھے، بلکہ ابھی ڈی چوک چھوڑو، یہ بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ ہر گاؤں دیہات سے لوگوں کو نکالنا ہے، پیدل مارچ کرنا ہے. کتنا فاصلہ ہوتا ہے آپ کے ہاں ایک چک سے لے کر دوسرے چک میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے بالعموم اندازاً آپ کے وسطی پنجاب میں کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر بھی ہے، 20 بھی ہے، 25 بھی ہے، اس طرح تو نہیں ہے نا. ایسا پروگرام ترتیب دیں کہ لوگ چلنا شروع کریں، بس ہر طرف سے چلیں اور پہلے ایک مرکز پہ جمع ہوں، پھر ہر طرف سے چلیں، پھر گاڑیوں کا انتظام کریں، آپس میں چندہ کریں، عوام کی شرکت کریں، پھر اور کسی دوسری ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ جمع ہوں. یہ جو مارچ ہے یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مارچ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اتنی بڑی قوت سے چلیں گے کہ آپ کے مارچ کے دوران ان کو جھکنے پر مجبور کر دیں گے ہم. اس لیے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں بہت صاف کہ آپ یہ ایزی نہ لیں کہ بس یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ جلسہ کرنے آئے، آپ نے اجازت نہیں دی اور ہم پھر لکھ کر دے رہے ہیں کہ چلو بھائی اب کی بار اب آپ آئیں گے ذرا 15 دن کے بعد پھر آئیں گے، پھر آپ اجازت کینسل کر دیں گے، ہم 15 دن بعد پھر آئیں گے. اب ایسا نہیں چلے گا. یہ جماعت اسلامی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی مدد سے اور عوام کی قوت سے اپنا حق حاصل کریں گے. ہمیں خیرات نہیں چاہیے، حق چاہیے اور یہ حق حکومت کو ہمیں دینا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہڑتال تو ہوگی، ناکام تیرے ظلم کی ہر چال تو ہوگی، ہڑتال تو ہوگی، ہڑتال تو ہوگی. بند کریں. سوال میڈیا کے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں، بعد میں کرنا، بعد میں کرنا. ٹھیک پھر پونے دو جیسے نہیں ابھی کیا ٹائم ہے؟ 1 بجے، 1:15 بجے. باقی ساتھیوں کو